علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ محترم حضرات اور قابل احترام خواتین، محترم مشاہدین اور مشاہدات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم سب رمضان کے اس سنہرے موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار آپ حضرات اور خواتین کو ہر نعمت سے مالا مال فرمائے، ہر شر اور برائی سے آپ تمام کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب۔ محترم حضرات و خواتین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل کی کلاس میں ہم نے توحید اور اس کی قسمیں دلائل کے ساتھ ہم نے بیان کیا، اور آخری جو بات ہم نے بتائی توحید اسماء و صفات، اور اس سے ریلیٹڈ 4 باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اسماء و صفات کے سلسلے میں 4 باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ نہ ہی ہم ان کا انکار کریں جیسا کہ تعطیل جسے کہتے ہیں، اور نہ ہی ہم کیفیت بیان کریں جسے تکییف کہتے ہیں، اور نہ ہی مثال بیان کریں، نہ ہی تمثیل جسے کہتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس کو اللہ کے بندوں کے برابر قرار دیں جسے تشبیہ کہتے ہیں۔ اسماء و صفات کے باب میں ان 4 باتوں سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے، نہ تعطیل ہو، نہ تکییف ہو، نہ تمثیل ہو، نہ تشبیہ ہو، اور ہر وہ نام اللہ کا، ہر وہ صفت اللہ کی جو قرآن اور حدیث میں ثابت ہو، ہم اس کو ویسا ہی ثابت کریں گے جیسا کہ اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ ہم اپنی جانب سے اللہ سنتا ہے تو کیسا، دیکھتا ہے تو کیسا، اللہ کے ہاتھ ہیں تو کیسے، یہ کیفیت مثال تشبیہ ہم ہرگز بیان نہیں کریں گے، اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا انکار کریں گے۔ نثبتها للہ کما یلیق بجلالہ وعظمتہ، جو ہمارا عقیدہ ہے ہم اس کو ویسا ہی ثابت کریں گے جیسا کہ اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اس کے بعد عقیدے کی جو سب سے اہم بحث ہے، توحید کی جو ضد ہے وہ ہے شرک۔ شرک کا مطلب اللہ کی بندگی میں اوروں کو شامل کرنا، اللہ کی بندگی، اللہ کے ساتھ اوروں کو داخل کرنے کا نام شرک ہے، اور اسی سے شریکہ عربی میں پارٹنرشپ کو بولتے ہیں۔ عربی میں جو شریکہ ہے اس کو شرکہ پارٹنرشپ کو بولتے ہیں، اور شریکہ کمپنی کو بولتے ہیں، شریکہ کمپنی کو بولتے ہیں، اور شرکہ پارٹنرشپ کو بولتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک بندہ نہیں، کئی افراد شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند یہی شرک ہے، سب سے زیادہ ناپسند۔ اس لیے ہمیں وہ آیت کریمہ معلوم کی سورہ نساء کی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سب سے بڑا گناہ اللہ کے پاس کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ
اللہ کے پاس کون سا ہے؟ کہا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ دلیل سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں اللہ نے کہا نبی لقمان کے حوالے سے، جب انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے لختے جگر، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الذنب اعظم، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، جس رب نے تمہیں پیدا کیا تم اس کے ساتھ کسی اور کو ہمسر اور شریک بنا لو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس رب نے تمہیں پیدا کیا اس رب کے ساتھ، اس اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اسی لیے علماء نے احادیث کی روشنی میں شرک کی دو قسمیں بیان کی ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر۔ اور شرک اکبر کی تعریف کیا ہے؟ شرک اکبر کی تعریف یہ ہے صرف العبادت لغیر اللہ، شرک اکبر کی تعریف یہ ہے صرف العبادت لغیر اللہ، آپ عبادت کو اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے ٹھہر دیں۔ اللہ کے لیے عبادت کرنی چاہیے، آپ اس عبادت میں اوروں کو شریک کر لیں، اوروں کے نام کو عبادت کریں، یہ شرک اکبر ہے۔ جیسے مثال، پہلی مثال شرک اکبر کی، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اے اللہ کے بندو، اللہ کے علاوہ اس کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع دے، نہ جو نہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اس کو نہ پکارو، اس سے دعا نہ مانگو جو نہ تمہیں فائدہ دے اور نہ نقصان پہنچائے۔ تو لہذا شرک اکبر میں پہلی مثال اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو پکارنا، اوروں سے مانگنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو بندہ اس حال میں وفات پائے وہ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتا تھا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو بندہ اس حال میں وفات پائے کہ وہ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتا تھا، تو گویا کہ وہ بندہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ اور اسی طرح دوسری مثال شرک اکبر کی، مردوں سے مدد مانگنا، مردوں سے مدد مانگنا۔ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا دیکھیے، کیا ہم مردوں سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں، ہم مردوں سے مدد نہیں مانگ سکتے۔
دلیل سورہ نحل 14واں پارہ ہے، آیت نمبر سورہ نحل، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، سورہ نحل آیت نمبر 20، سورہ نحل آیت نمبر 20، والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون 20 اور 21۔ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، اوروں سے مدد مانگتے ہیں، نہ کسی چیز کو وہ پیدا کر سکتے بلکہ وہ تو پیدا کیے جاتے ہیں، وہ مردے ہیں، زندے نہیں، انہیں خود محسوس نہیں، معلوم نہیں کہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو سورہ نحل آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ نے واضح انداز میں فرمایا کہ مردوں سے مانگنا بیکار ہے، جو نہ خود پیدا کر سکتے ہیں، نہ خود نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی لیے ترمذی کی یہ دعا بہت عظیم دعا ہے دوستو۔ ترمذی کی یہ دعا، جب بھی پریشانی ہونا یہ دعا ضرور مانگ لیا کرو، اللہ کی قسم ضرور دعا قبول ہوگی۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے اس دعا کا؟ اللہ کے دو عظیم ناموں کا حوالہ دے کر آپ اللہ سے مانگتے ہیں۔ ترمذی کی حسن روایت ہے کہ ہمارے نبی مصیبت و پریشانی کے موقع پر اس دعا کا آپ اہتمام کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ حی کے معنی زندہ رہنے والا، اے زندہ رہنے والا، یا قیوم۔ اچھا، اگر اس میں کو آف کرنا ہے، تب بات کرنا ہے، تب اسے آن کر لینا۔ جی ابھی اس کو آف کرنا ہے، آن کرنا ہے؟ جی ہاں صحیح، بالکل محترم خواتین جو مائک آپ کے حوالے کر رہے ہیں، جب کسی کو کچھ پوچھنا ہے انشاءاللہ اس وقت بس آن کر لیجئے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ تو ترمذی کی حدیث ہے، یہ دعا ترمذی میں ثابت ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، یا قیوم، اے سب کی نگرانی کرنے والے، تیری رحمت سے میں مدد طلب کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو دوسری جو قسم ہے شرک اکبر کی، اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگنا، اور اسی طرح سے تیسری جو قسم ہے اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگنا۔ اس میں دو آپ نوٹ لکھ لیجئے گا، مناسب رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم یہ بات ذکر کریں گے۔ تیسری نوٹ، ایک ہے استغاثہ اور ایک ہے استعانہ۔ استغاثہ ابھی جو بتایا نا برحمتک استغیث، یہ استغاثہ ہے۔ ایک اور ہے استعانہ، مصیبت کے موقع پر مدد چاہنے کو استغاثہ کہتے ہیں۔ خاص کوئی مصیبت آئی، اس مصیبت کو سامنے رکھ کر آپ مدد چاہتے ہیں، اسے استغاثہ بولتے ہیں۔ نارمل ایسے ہی مدد مانگنا چاہتے ہیں تو اسے استعانہ بولتے ہیں۔
عام موقع پر مدد کی ضرورت پڑے تو اس موقع پر جو مدد مانگی جاتی ہے وہ استعانہ ہے، اور مصیبت کے موقع پر جو مدد طلب کی جاتی ہے اس کو استغاثہ کہتے ہیں۔ استغاثہ ہو یا استعانہ، اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگنا یہ شرک اکبر ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگنا استغاثہ شرک اکبر۔ اسی طرح نمبر 3 استعانہ شرک اکبر، اگر اوروں سے مانگتے ہیں۔ دلیل سورہ فاتحہ کی مشہور آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ترمذی کی وہ عظیم حدیث جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا، جو آپ نے کہا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات، اے میرے بچے میں تمہیں چند اہم باتیں سکھاتا ہوں، عقیدے کی بڑی اہم باتیں اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو سکھائی۔ عبداللہ بن عباس بچپن ہی سے اللہ کے نبی سے بہت قریب رہے۔ چند صحابہ ہیں جو بچپن کا مرحلہ اللہ کے نبی کے حوالے کر دیے، یا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اور یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے 3 صحابہ کو آپ دیکھیے گا، علم غیر معمولی، اللہ اکبر، اللہ نے علم سے نوازا تھا۔ روایت حدیث میں یہ 3 چھوٹے صحابہ کا بڑا عظیم کردار ہے۔ یہ صحبت رسول کا نتیجہ ہے۔ جب بچوں کو اچھے ماحول میں حوالے کریں گے ایسے جو بچے ابھر کے آئیں گے۔ تو 3 مثالیں دیکھو، خاص بہت نمایاں ہیں، ٹاپ ہیں ایک دم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، اور اسی طرح سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ تینوں تفسیر قرآن میں عبداللہ بن عباس کی مثال، عبداللہ بن عمر کی مثال روایت حدیث میں، انس بن مالک کی مثال علم میں، خدمت میں، اور سبحان اللہ جو ہے یعنی اخلاق میں، کئی جو ہے میدان میں حضرت انس آگے تھے۔ اور یہ عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن، حبر الامہ، کئی جو ہے آپ کے القاب ہیں، اس امت کے حقیقی عالم دین، قرآن مجید کے ترجمان، آپ ہی کے ایک شاگرد مجاہد رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں، وہ کہاں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس سلسلے میں نازل ہوئی، اللہ اکبر، ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں۔ یہ علم کس سے حاصل کیا؟ مجاہد رحمہ اللہ نے اپنے استاذ عبداللہ بن عباس سے حاصل کیا رضی اللہ عنہما۔ یہ نبی کی دعا کا نتیجہ ہے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ اے اللہ اس بیٹے کو، اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما اور تفسیر کا علم عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، تفسیر کا علم عطا فرما۔ اسی لیے جہاں علم میں آگے تھے وہاں خصوصی طور پر تفسیر میں عبداللہ بن عباس آگے تھے۔ اور اسی لیے روایت حدیث میں 1660 حدیثیں آپ نے بیان کی۔ آپ احادیث پڑھیں گے انشاءاللہ تو 1660 حدیثیں آپ نے، اتنی یہ سب میں نے کچھ امتحان میں جسٹ من باب العلم، انفارمیشن اور نالج کے لیے جو ہے میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک، چلیے، تو یہ جو ترمذی کی حدیث ہے بڑی پیاری حدیث ہے، جو ہمارے اپنے اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ کے نبی نے بہت ساری نصیحتیں کی، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً نصیحتیں آئیں گی۔ اب استعانہ کے بارے میں دیکھو، اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عباس نے کہا اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اے میرے بیٹے عبداللہ بن عباس سے آپ نے کہا اے بچے مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اذا سألت فاسأل اللہ۔ اور آگے کہا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگنا۔ تو پتا چلا
اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگنا شرک اکبر ہے۔ سوال، کیا ہم زندوں سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ استعانہ، زندوں سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ ہاں مانگ سکتے ہیں، جن معاملات میں وہ قدرت رکھتے ہوں ان معاملات میں ان سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ دلیل سورہ مائدہ مشہور آیت وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، سورہ مائدہ 6 پارے کی آیت ہے یہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 2، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اے اللہ کے بندو آپس میں نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اسی لیے ہمارے نبی نے کیا فرمایا، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، اللہ بندے کی مدد میں اس وقت تک لگے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو اسی لیے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی تھوڑی مدد کیجیے، نعوذ باللہ تم نے شرک کیا، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اس سے مدد مانگ رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ دنیاوی معاملات میں جس پر وہ قدرت رکھتا ہے اس سے آپ مدد مانگیے گا، بس سمجھ آ رہی ہے؟ وہی پر ایک بندے کے پاس جا کر بھائی بڑے نیک لگ رہے ہیں آپ میری مدد کیجیے گا، میں بہت گنہگار ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری قبر جب میں انتقال ہو جاؤں ایک لیٹر لکھ کر میرے اپنے سینے میں آپ رکھ دیجیے گا تاکہ فرشتے آپ کے لیٹر کو دیکھ کر میرے ساتھ نرمی کا معاملہ فلیعوذ باللہ۔ اس پہ کوئی بندہ قدرت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ ہدایت شیعہ حضرات یہ معاملہ کرتے ہیں، اگر کسی کی موت شیعیت پر ہو، اگر عقیدہ شیعہ پر ہو، باقاعدہ وہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر اندر اوپر اگر سفید کپڑا بھی جو ہے ہو یعنی کفن کا، لیکن خاص لباس اندر جو کالے کپڑے میں لپیٹ کر سینے کے پاس ایک چٹھی رکھتے ہیں، اس چٹھی میں جو ہے سفارشی جو ہے لیٹر ہے وہ حضرت حسین کا واسطہ دے کر، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا واسطہ دے کر فرشتے سے کہتے ہیں کہ جو سوالات ہیں یہ بہت ہلکے پھلکے آسان کرنا اور نرمی کا معاملہ کرنا، کیونکہ ہمارا بندہ ہے، اس پر خاص توجہ دینا۔ باقاعدہ یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے، ان کے پاس باقاعدہ یہ شامل ہے، ان کے اپنے پاس جو لوگ عقیدہ شیعہ قبول کرتے ہیں تو وہ لوگ اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ہمارے علاقے میں ایک مسئلہ پیش آیا تھا، ہمارے جان پہچان کے، تو انہوں نے کال کیا کہ شیخ تھوڑا سا جلد تشریف لائے، ابھی جنازے کو نہلانے کے لے کے جا رہے تھے تو بڑا ہنگامہ ہو گیا کہ خاتون کا جنازہ تھا، لیکن کچھ ایسے احباب وہاں خواتین حاضر ہو گئی، انہوں نے کہا کہ اس خاتون کا شیعیت سے تعلق تھا، انہوں نے ہم سے بیعت کی ہے، لہٰذا ہمارے طریقے پر ہم کفن پہنائیں گے اور ہم ایک چٹھی کے ساتھ ہی ان کے سینے میں رکھ کر جو ہے ہم حوالے کریں گے۔ تو یہاں کے جو دوست احباب تھے، رشتے دار تھے، انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، الحمدللہ ان کا عقیدہ تو ٹھیک تھا، آپس میں اختلاف ہوا تو فوری طور پر انہوں نے مجھے طلب کیا، تقریباً 8 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ہم اگرآباد میں رہتے ہیں تو آمبول ایک علاقہ ہے، تو وہاں فوری ہم گئے اور وہاں پر کافی ہنگامے، اس کے بعد سب کو خاموش کرایا، ایک مختصر ہم نے ایک بیان نصیحت کی، اس کے بعد جو خواتین تھیں اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، خوب ہم نے ان کو ڈانٹا اور سمجھایا شریعت کی روشنی میں جو ان کا معاملہ کتنا غلط ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پھر وہاں سے رخصت ہوئی اور صحیح طریقے پر الحمدللہ نہلانے اور کفن پہنانے کا طریقہ عمل میں آیا۔ تو باقاعدہ لوگ پہنچ جاتے ہیں جو ان سے بیعت لیتے ہیں، آخری موقع پہ آ کے بہت پریشان کرتے ہیں کہ ہم اپنے طریقے پر کفن پہنائیں گے، ہم اپنے طریقے پر غسل دیں گے کہہ کر بہت پریشان کرتے ہیں اللہ کی بندوں۔ تو اس طرح جن معاملات میں ہم قدرت نہیں رکھتے ہیں ان میں کسی سے مدد نہیں مانگنا، نہیں قدرت رکھتے ہو تو مدد مانگنا، اگر ہمارے بس سے باہر ہے ہم قدرت نہیں رکھتے ہیں تو ان معاملات میں اوروں سے مدد نہیں مانگنا۔ اور اسی طرح شرک اکبر کی مثالوں میں چوتھی مثال چوتھی مثال شرک اکبر کی، اللہ کے علاوہ اوروں کے نام پر نظر مانگنا، اللہ کے علاوہ اوروں کے نام پر نظر مانگنا، نظر صرف اللہ ہی سے جو ہے اللہ کے نام پر مانگنا چاہیے،
نظر کیا ہے؟ وہ چیز جو واجب اور لازم نہیں، نظر کے ذریعے بندہ اسے اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ نظر کی تعریف کیا ہے؟ جو چیز لازم نہ ہو، واجب نہ ہو، اس کو بندہ اپنے طور پر لازم اور واجب کر لیتا ہے، اسے نظر بولتے ہیں۔ اور نظر کے سلسلے میں یاد رکھیے گا، نظر کی دو قسمیں ہیں، ایک نظر اطاعت اور نظر معصیت۔ نظر کی دو قسمیں، نظر اطاعت، نظر معصیت۔ آپ نے اللہ کی نافرمانی میں نظر مانگی تو ہرگز اسے پورا نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصی۔ جو بندہ اللہ کے لیے نظر مانگے، اللہ کی اطاعت میں نظر مانگے، اسے پوری کرے۔ جو بندہ اللہ کے علاوہ اوروں کے نام پہ نظر مانگے، اللہ کی معصیت میں نظر مانگے، ہرگز اسے پوری نہ کرے۔ دو مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ کے نام پہ مانگنا چاہیے، نعوذ باللہ کوئی بندہ کہتا ہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر میں نظر مانگتا ہوں، خواجہ بندہ نواز کے نام پہ نظر مانگتا ہوں، خواجہ غریب نواز کے نام پہ نظر مانگتا ہوں، فالعیاذ باللہ یہ بالکل باطل ہے، ہرگز اسے پوری نہیں کرنا چاہیے۔ یا نہیں تو نظر اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ اے اللہ میں تیرے نام پہ نظر مانگتا ہوں، اگر فلاں کام ہو جائے میں جو درگاہ ہے وہاں جا کر 10 ٹیوب لائٹ لے کے لگاؤں گا، درگاہ میں ایک اے سی لگاؤں گا، تو یہ اللہ کی معصیت میں ہے، ہرگز پوری نہیں کرنا۔ یا نہیں تو اس کی ایک اور مثال دیکھیے، اللہ کی نافرمانی میں کوئی بندہ کہتا ہے نوجوان اگر میں ایگزام میں فرسٹ آ جاؤں تو آنے والی فلم میں پہلی فرصت میں جا کر تھیٹر میں فلم دیکھوں گا۔ تو آپ بتائیے جو نظر مانگ رہا ہے، یا بار جاؤں گا وہاں شراب پیوں گا، یہ مستی کروں گا، یہ سب جو نظر مانگ رہا ہے نعوذ باللہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں ہرگز اسے پوری نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہو، نظر اطاعت ہے وہ پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انسان میں 29واں پارہ، بڑی عظیم سورت ہے سورہ انسان، اس میں اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں جنتیوں کے بارے میں فرمایا، کہا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ سورہ انسان، سورہ دہر، آیت نمبر 7۔ سورہ انسان آیت نمبر 7، اس میں اللہ نے نیک بندوں کی، جنتیوں کی اللہ نے تعریف کی، وہ نظر کو پوری کرتے ہیں، وہ نظر کو پوری کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو اللہ کے بندو، اگر اللہ کی اطاعت میں ہم نے نظر مانگی اسے پوری کرنا ضروری ہے، اسے پوری کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ آل عمران میں، سورہ آل عمران میں 3 پارہ ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جو عمران کی بیوی تھیں، انہوں نے اللہ سے نظر مانگی، آیت نمبر 30-5، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اے اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ میں تیری خاطر نظر مانگتی ہوں، تیرے دین کے لیے وہ آزاد رہے گا، لہذا تو اس سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم۔ آل عمران آیت نمبر 35۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر یہ بالکل اچھا عمل ہے۔ ہاں، ایک اور حدیث میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا، نظر کیا ہے؟ صرف بخیل سے اس کا اپنا مال نکالنا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ بندے نے عبادات کو نظر کے ساتھ جوڑا، جب کام پورا ہوتا ہے تو نظر جو ہے یعنی نظر مان کر اپنا ہر کام نکالنے کی کوشش کرتا ہے، آگے نہیں، تب عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، ہر ایک میں نظر کے ساتھ لا کے جوڑتا ہے۔ یہ عمل مناسب نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں کبھی کچھ ایسا معاملہ آتا ہے جس میں انسان کو نظر مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس موقع پر بندہ واقعی نظر مانگے، بس اس کا لحاظ رکھے، وہ نظر معصیت نہ ہو بلکہ وہ نظر اطاعت ہو۔ اچھی بات، شرک اکبر کی مثالوں میں ایک اور مثال
اللہ کے علاوہ اوروں کے نام پر ذبح کرنا، اللہ کے علاوہ اوروں کے نام پر ذبح کرنا۔ ذبح یہ عظیم عبادت ہے جو صرف اللہ کے نام پہ ہونی، اللہ کے نام پہ کرنا چاہیے۔ کسی بھی جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ صرف اللہ کے نام پہ ذبح کریں، جیسا کہ وہ مشہور آیت آپ جانتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 162، سورہ انعام آیت نمبر 162 160 پر 2 اللہ نے اس آیت میں کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورہ انعام آیت نمبر 160 پر 2۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، وَنُسُكِي میری قربانی، محیایا میرا جینا، ومماتی میرا مرنا، للہ اس اللہ کے لیے، رب العالمین جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، وبذالک امرت اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین اور میں پہلا فرمانبردار ہوں۔ بڑی عظیم آیت ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، سورہ انعام آیت نمبر 160 پر 2۔ اسی طرح سے وہ آیت کریمہ بھی آپ نوٹ کیجئے گا جو سورہ کوثر کی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، سورہ کوثر آیت نمبر 2، سورہ کوثر آیت نمبر 2 جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، فصلی لربک وانحر۔ تو گویا کہ ذبح کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں وہ ذبیحہ حلال ہے، اسے آپ کھا سکتے ہیں۔ اوروں کے نام پر عبد القادر جیلانی بسم عبد القادر کہہ کر کوئی ذبح کرے، بسم خواجہ کہہ کر ذبح کرے یا بسم فلان کہہ کر ذبح کرے، وہ ذبیحہ حرام ہے، ہرگز ہم کھا نہیں سکتے۔ یہ صرف حرام اور حلال سے بڑھ کر یہ شرک اکبر ہے۔ آپ اللہ کے علاوہ اوروں کے نام پہ ذبح کریں۔ اسی لیے ہمارے نبی نے کیا فرمایا، چھوٹی حدیث ہے لیکن یاد کیجئے گا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس بندے پر جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے رمضان کے اس موسم میں بھی ہمارے بعض مسلمان بعض ایسے علاقے ہیں جہاں بد عقیدگی ہے، جہاں عقیدے میں بگاڑ ہے، وہاں احباب چند جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور کن کے نام پہ ذبح کرتے، اوروں کے نام پہ ذبح کر کے مسلمانوں کو کھلاتے ہیں۔ اتنی عقیدت اولیاء سے، اتنی عقیدت ان نیک بندوں سے کہ ان کے نام پہ جانور ذبح کر کے افطاری کا انتظام، سحری کی دعوت اللہ کی طرف۔ تو حدیث کیا ہے وہ صحیح مسلم کی، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور مثال شرک اکبر کی، اللہ کے علاوہ اوروں کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ غیب جانتا ہے، اللہ کے علاوہ اوروں کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ غیب جانتا ہے، غیب جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کل ہی تراویح میں آیتیں پڑھی گئیں 20ویں پارے میں، تو سورہ نمل، سورۃ النمل آیت نمبر 60 پر 5، 65 قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے
آسمان و زمین میں غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 65۔ اس لیے اگر کوئی کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں غیب جانتا ہے تو وہ ہے کہ نعوذ باللہ اس نے شرک کیا ہے۔ سورہ جن میں اللہ نے کہا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، سورہ جن پارہ نمبر 20/9، پارہ نمبر 20/9 سورۃ الجن مشہور سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 20/6 آیت نمبر 20/6 سورہ جن آیت نمبر 20/6 میں کہا عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا، کسی کو مطلع نہیں کرتا، یہ رب ہے تو صرف غیب جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا، طبرانی کی حسن روایت ہے، لا یعلم الغیب الا اللہ، کہ غیب کو صرف اللہ جانتا ہے، لا یعلم الغیب الا اللہ، کہ غیب کو صرف اللہ جانتا ہے۔ اور اسی طرح سے دوستو جادو کرنا یہ بھی یعنی اسی شرک اکبر میں آپ داخل کیجئے گا، بلکہ شرک اکبر سے بڑھ کر یہ کفر سے اس کا تعلق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر سب جانتے ہیں، آیت نمبر وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کون سی ہے؟ اس سے پہلے بولا ہوں میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، خاص کر کچھ جی 102 بارک اللہ فیک 102 جی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، تو آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کفر ہے، اس کفر کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ کے نبی نے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں کا ذکر کیا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، ان میں سے ایک گناہ آپ نے جادو کا ذکر کیا، الشرک باللہ والسحر۔ اور اس لیے آپ دیکھ لیجئے غیب کا دعویٰ کرنا، کوئی بندہ غیب کا دعویٰ کرتا ہے تو بالکل جھوٹا ہے، اس لیے ہمارے پاس عراف کاہن کے پاس نہیں جائیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ عراف کاہن، جو غیب کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عقیدے کے باب میں یہ الفاظ آپ پڑھیں گے، عراف عین سے کاہن، یہ سب کون ہے؟ علم غیب کا دعویٰ کرنے والے۔ کوئی بعض اللہ کے بندے آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں ہیں ان لکیروں کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ آپ کا فیوچر بتاتے ہیں۔ اور بعض اللہ کے بندے زمین پر جو ہے کچھ لکیریں ڈال کر پھر ان لکیروں کو آپ کی پیدائش سے جوڑ کر آپ کے سلسلے میں مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو کہا کہ نعوذ باللہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ آپ یعنی کسی کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھیں وہ غیب جانتا ہے، تو یہاں پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کیونکہ غیب جاننا ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی کو یہ چیز حاصل ہے۔ تو یہ کچھ مثالیں رہی محترم حضرات کہ جس میں انسان اگر ان اعمال میں مبتلا ہو جائے اللہ کی پناہ، وہ بندہ شرک اکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، بندہ شرک اکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ تعویذ کے سلسلے میں علماء نے اسے شرک اصغر میں اس مثال کو ذکر کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ لیکن اگر کوئی بندہ تعویذ وغیرہ جیسی چیزوں کو اختیار کر کے یہ عقیدہ رکھے یہی تعویذ مجھے شفا دیتی ہے، یہی تعویذ مجھے مصیبتوں سے بچاتی ہے، بندہ شرک اکبر کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہی شفا دینے والی ذات ہے، لیکن پھر بھی اگر تعویذ کو اختیار کرتا ہے تو علماء کہتے ہیں وہ شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر کیا ہے کہ آپ تعویذ ہی کو کیا سمجھ بیٹھے، شفا دینے والی شے سمجھ بیٹھے، تو بندہ وہاں پر گناہ کبیرہ اس سے بڑھ کر شرک اکبر کا وہ بندہ
ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد جو شرک اصغر ہے اس کے سلسلے میں سنیے گا۔ شرک اصغر، شرک اکبر کی ہم نے تعریف کی کہ صرف العبادت لغیر اللہ، اللہ کی بندگی صرف اللہ کے نام پہ ہونی چاہیے، اس اللہ کی بندگی کو اللہ کے علاوہ اوروں کے نام پہ آپ پھیر دے رہے ہیں، اوروں کے نام پہ آپ کرتے ہیں، وہ شرک اکبر ہے۔ اس کی تقریباً مثالیں اور دلائل کے ساتھ آپ نے لکھی۔ شرک اصغر کیا ہے؟ علماء نے اس کی سب سے پہلی مثال ریاکاری ذکر کی۔ اگر کوئی بندہ شو آف کرتا ہے اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے بھی وہ عبادت کرتا ہے، یہ عبادت کرتے ہوئے نیت کیا ہے؟ فلاں خوش ہو جائے، فلاں خوش ہو جائے، لوگ مجھے دیکھ سمجھے، لوگ مجھے دیدار سمجھے، اسے ریاکاری ہوتے ہیں۔ اور شو آف کرنا، ریاکاری کرنا یہ شرک اصغر ہے۔ دلیل سورہ کہف کی آخری آیت، سورہ کہف کی آخری آیت، آیت نمبر 110۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو بندہ اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو، اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شامل نہ کرے، شریک نہ کرے۔ تو جب آپ عبادت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے کیجیے، اس میں آپ دوسروں کو شامل کر دیں تو شرک ہے۔ اسی لیے مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ سب سے زیادہ آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، سب سے زیادہ مجھے اپنی امت پر کسی کے سلسلے میں زیادہ جو ہے خوف ہے تو وہ شرک اصغر ہے۔ اور جب پوچھا گیا آپ سے یہ شرک اصغر کیا ہے تو آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری، یہ شرک اصغر ہے۔ اور شرک اصغر کی دوسری مثال، شرک اصغر کی دوسری مثال اللہ کی مشیت میں اوروں کو شامل کرنا۔ دیکھیے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم چاہتے ایک ہو اور اللہ چاہتا ایک ہے، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اسی لیے سورہ انشقاق کی وہ عظیم آیت ہے، سورہ تکویر کی، سورہ تکویر کی آیت نمبر 20 پر 9، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم کچھ چاہتے ہو اور اللہ کچھ چاہتے ہیں، وہی ہوتا ہے جو رب چاہتے ہیں۔ تو اللہ کی مشیت، ہم چاہتے ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ اس کائنات میں کوئی بھی کام اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ درخت کا ایک پتا بھی اگر حرکت کرتا ہے تو اس میں اللہ کی اجازت اور اللہ کی مشیت کا فرما ہوتی ہے۔ اور مشیت میں دو باتیں سمجھی، ایک ہے اللہ کی مشیت اور ایک ہے اللہ کی رضامندی۔ ذرا غور سے سنیے، ایک ہے اللہ کی مشیت، ایک ہے اللہ کی رضامندی۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی مشیت کا فرما ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ کی مشیت حاصل ہے۔ اللہ کی مشیت کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا، وہ اچھا ہو یا برا۔ مومن کے ایمان میں اللہ کی مشیت جہاں ہے، غور سے سنیے، وہیں پر کافر کے کفر میں بھی اللہ کی مشیت ہے۔ اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو کافر کفر نہ کرتا، اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو منافق راہ نفاق کو اختیار نہ کرتا، اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو فاجر گنہگار گناہ نہ کرتا۔ اب اسی کو لے کر مشرکین نے کہا، سورہ یاسین میں اللہ نے بیان کیا ہے، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ہم شرک کرتے ہیں، اللہ چاہتا ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشرکین نے کیا کیا؟ اللہ کی مشیت کو غلط سمجھ لیا،
ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ کی مشیت شامل ہے، مشیت الگ ہے اور رضامندی الگ ہے۔ اللہ کی مشیت ہر ایک کو حاصل ہے، لیکن گناہوں میں اللہ کی رضامندی نہیں۔ کافر کے کفر میں اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی رضامندی نہیں۔ مومن کے ایمان میں اللہ کی مشیت بھی ہے، اللہ کی رضامندی بھی ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ مومن کے ایمان میں اللہ کی مشیت بھی ہے، اللہ کی رضامندی بھی ہے، اور جنت اللہ نے کس پہ رکھی ہے؟ مشیت پہ رکھی ہے، رضامندی پہ رکھی ہے۔ رضامندی پر اللہ نے جنت رکھی ہے، مشیت پر نہیں۔ اگر مشیت پہ اگر جنت ہو تو پورے کے پورے جنت ہی ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے دوستو، اب یہ جو مسئلہ ہے کہ اللہ چاہتا، اللہ تعالیٰ کی یقیناً مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس نے سمجھا تو دیا نا، اس کے قریب نہ جاؤ، یہ کام نہ کرو، یہ بات مت کہو، اس کو ہم اختیار کرنا چاہیے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، سورہ دہر کی بڑی عظیم آیت ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 3، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ انسان کو اللہ نے راستہ بتا دیا، یہ کفر ہے اور یہ توحید ہے، یہ شرک ہے اور یہ سبحان اللہ توحید کا راستہ ہے۔ اللہ نے پوری طرح سے واضح کر دیا، یہ کفر، یہ اسلام، یہ توحید، یہ شرک، یہ سنت، یہ بدعت، یہ خیر، یہ شر، یہ بھلائی، یہ برائی، اللہ نے راستوں کی وضاحت کر دی۔ اب ذمہ داری ہماری ان صحیح راستوں پہ چل کر اپنی جنت بنانا ہے، اور غلط راستوں سے بچ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی بندہ، اب آئیے مشیت اور رضامندی سمجھ لیا، اللہ شرک اصغر کی دوسری مثال کیا ہے کہ اللہ کی مشیت میں اوروں کو شامل کرنا، سامنے والے کو جا کر بتانا اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہیں۔ جیسا کہ ایک شخص اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے اور کہتے ماشاء اللہ و شئت، ماشاء اللہ و شئت۔ انہوں نے کہا کہ اللہ جو چاہے اور اے نبی آپ جو چاہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے دیکھی ہر اس دروازے کو بند کر دیا جس میں شرک کی تھوڑی سی بو بھی آئے، تھوڑی سی کھٹک بھی ہو، اللہ کے نبی نے دروازے کو بند کر دیا۔ کہیں آگے چل کر نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو لوگ اپنا بہت کچھ نہ سمجھ لے، اس لیے آپ نے فوری طور پر دروازہ بند کرتے ہوئے کہا کہ قل ماشاء اللہ وحدہ۔ آپ نے اس صحابی کے عقیدے کی اصلاح فرمائی اور کہا کہ نہیں میرے بھائی، آپ صرف یہ کہیے گا اللہ تنہا جو چاہے وہی ہوگا، اللہ کے ساتھ میری مشیت کو شامل کر دیجیے۔ تو اللہ کی مشیت میں اوروں کو شامل کرنے کا نام شرک اصغر ہے۔ سورہ تکویر، سورہ تکویر دیکھیے، دعا آپ کی دعا کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، وہ دعا انہوں نے کس سے کی؟ اللہ سے کی، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ خیر کچھ اور تفصیل ہے انشاءاللہ وہ کر لیں گے، دو تین اہم باتیں ہیں اس کے بعد۔ الحمدللہ آپ جانتے ہیں محترم حضرات و خواتین، آج رات پہلی تاخرات ہے، تو ہمارے اپنی کلاس کا شیڈول جیسا کہ ہوگا انشاءاللہ کل ظہر کی نماز کے بعد کلاس رکھ لیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جو ہماری کلاسیں ہوں گی انشاءاللہ تو 2 دن تاخراتوں کے بعد کلاس آ رہی ہے۔ ایک کل کی کلاس، ایک اور اہم کلاس جو آپ کے ایگزام کا جو ہے دن ہوگا، جو ٹھیک آئندہ منگل، آج ایگزام کا دن ہوگا انشاءاللہ، تو ایگزام کی تاریخ کیا ہے؟ منگل ہے انشاءاللہ۔ آئندہ منگل ظہر کے بعد آپ لوگوں کا ایگزام ہوگا، اور پیر تاخرات میں ہوں گے ہم، 27ویں رات ہے، پیر کی رات ہے، اس کے بعد ہم یعنی منگل کے دن دوپہر میں ظہر کے بعد انشاءاللہ ایگزام ہال
مسجد کا فرسٹ فلور ہے، تمام لوگ ذہن میں رکھیں، اور کوشچن پیپر ہی میں آنسر لکھنا ہوگا انشاءاللہ. اور جو بھی حاضر ہو رہے ہیں پابندی سے ایگزام میں بھی حاضر ہوں گے، ورنہ فون نمبر لکھیے گا، فون کر کے بلائیں گے، بھائی ایگزام میں آئیے گا بول کر انشاءاللہ. بخار ہے تب بھی آئیے، ہم انشاءاللہ دعائیں دیں گے، ایگزام لکھ کر جائیے انشاءاللہ. تو ایک بات یہ، ایگزام انشاءاللہ منگل کو ہوگا، ڈریے مت، انشاءاللہ سوالات آسان بھی ہوں گے، تو مشکل بھی رہیں گے، آسان بھی رہیں گے انشاءاللہ. تو اللہ آسان کرے. تو منگل کے دن ایگزام ہوگا. اور دوسری بات کیا ہے، کل کے بارے میں بتائیے کون سا وقت مناسب رہے گا؟ ظہر کے بعد ایگزیکٹ وقت بتائیے، کون سا وقت ظہر کے بعد ہم لیں گے؟ جی پہلے ہم خواتین سے پوچھ لیتے ہیں. جی بتائیے گا محترم خواتین، کل دوپہر میں آپ کے لیے کب آنا ممکن ہے؟ نماز 1 بجے ہو، 1 بجے جی 2:30 بجے کر لیں. نہیں یہیں پر پھر میں نے کہا کہ یہیں رکھ لیجیے، جو احتکام کرے گا اندر رہیں گے. ہاں آپ لوگ ادھر لے جائیں، سننے والے سن لیں گے انشاءاللہ. 2:30 سے 3:30 تک کر لیں، یا 2 سے 3 تک کر لیں، تاکہ آپ کو جا کر افطاری کا بھی انتظام کرنا ہے. اور پھر 2:30 سے کر لیں. اچھی بات. تو انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد آپ لوگ اپنے اپنے طور پر مصروف رہیے گا انشاءاللہ، لیکن ٹھیک 2:30 بجے انشاءاللہ کل ایک دن کے لیے بس تشریف لائیے. البتہ پرسوں کی جو کلاس ہوگی ہماری چاشوبے کے دن، وہ ٹھیک 11:30 بجے ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ کل رات تو جاگتے نہیں ہے نا. تو منگل کی چاشوبے کی جمعرات کی جو کلاس ہوگی وہ انشاءاللہ اپنے وقت پر ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اور دوسری بات، وہ دے دیے پیپر، جو پیپر دے دیے ہیں اس میں ٹھیک اپنا نام اور والد محترم کا نام لکھ کر دیجیے، تاکہ سرٹیفکیٹ میں نام جو ہے ٹھیک آئے انشاءاللہ. جی جو بھی نام لکھیں آپ سرٹیفکیٹ میں، یا تو وہی آف لکھیے یا جو ہے ڈاکٹر آف لکھیے. لاحظ جو آپ لکھنا چاہیں لکھیں انشاءاللہ. لیکن اگر وہی آف لکھتے ہیں تو وہاں مینشن کیجیے، مطلب ڈبلیو بار جو ہے وہ مینشن کیجیے، تاکہ اوپر تو شاید ارشاد بھائی جو ہے وہ کامن کالم دیے ہیں، وہ والد کا نام دیے ہیں، تو نیچے جو ہے اگر آپ مینشن کرتے ہیں شوہر کا نام تو اس کی وضاحت کر دیجیے. جی پوچھیے. جی بارک اللہ فیکم. سوال یہ کیا گیا کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں اور ان کا وضو اگر ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ تو اس کا حکم تو یہ ہے کہ وہ پہلی فرصت میں نماز سے باہر ہو جائیں گے، اور پیچھے جو کھڑے ہوں گے، اسی لیے کہا گیا کہ پیچھے جاننے والے کھڑے ہوں تو فوراً اشارہ کریں گے، پیچھے کھڑے ہونے والے سمجھ جائیں گے اور آگے بڑھ کر وہ کنٹینیو کر دیں گے. ضروری نہیں کہ مثلا امام صاحب سورہ نساء پڑھ رہے تھے اور پیچھے جن کو آگے بڑھائیں وہی سورہ نساء کنٹینیو کریں. آگے بڑھ کر جو سورت انہیں یاد ہے وہ سورت پڑھا کر رکوع کر لیں اور آگے بڑھ جائیں انشاءاللہ. تو امام صاحب جہاں چھوڑے تھے وہاں سے پیچھے رہنے والے آگے بڑھ کر کنٹینیو کر دیں گے، اور امام صاحب باقاعدہ جائیں گے اور وضو کریں گے، پیچھے آ کے شریک ہو جائیں گے. خواتین میں کوئی سوال ہے؟ السلام جی. اسلام اور اولاد کی وجہ سے ان کو دنیا میں عذاب دے رہے ہیں، اور ان کی جان بھی نکلنے کو پڑنے کی حالت میں ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 11.
سورہ توبہ آیت نمبر 11 میں مال اور اولاد کی وجہ سے ان کو دنیا میں عذاب دے اور ان کی جان بھی نکلے اور کفر کی حالت ہو. نہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 11 میں تو نہیں ہے. آیت نمبر 11 میں تو اگر وہ لوگ توبہ کر لے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کریں تو 12 آیت نمبر نہیں، آیت نمبر 12 میں بھی نہیں ہے. اس میں سوال کیا ہے آپ کا؟ نہیں، مال اور اولاد کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں کہا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ. کتنے اللہ کے بندے ہیں جو محض مال کی وجہ سے اپنا دین برباد کر لیے، بچوں کی وجہ سے راہ حق کو چھوڑ دیا، بچوں کی وجہ سے بدعت و خرافات میں مبتلا ہو گئے. تو ایسے لوگوں کی جب روح قبض ہوتی ہے تو ان کے اموال اور ان کی اولاد سبب بن گئے حالت کفر میں مرنے کی. یہ تو ہے. اسی لیے اللہ نے سورہ منافقون میں کہا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرے. جی سورہ تغابن میں وہی انما یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، کہ تمہاری بیویاں تمہارے بچے یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچے رہو. یعنی کس معنی میں ہے وہ؟ ان کے ذریعے سے ان کی محبت میں، مال کے نشے میں اور بچوں کی محبت میں انسان بھلائی اور برائی کی کوئی تمیز نہیں کرتا. مال کے نشے میں انسان اپنے ایمان کو گوا دیتا ہے اور اولاد کی محبت میں انسان حق کو ٹھکرا دیتا ہے اور باطل کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، توحید کے خلاف کام کرتا ہے، اپنے ایمان کا سودا کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے اولاد اور مال کو آزمائش کا ذریعہ، اللہ ان کے ذریعے سے میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان لیتے ہیں. جی بارک اللہ فیکم. جی دعائے قنوت میں ہاں جزاک اللہ خیر. اصل آج رات میں اس کی وضاحت کرنے والا ہوں. اصل دعائے قنوت میں اکثر ہمارے احباب، حالانکہ لاسٹ ایئر میں بھی واضح کیا تھا کہ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت. یہاں تک ہی آمین بولنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے دعا نہیں ہے، اس کے بعد انفارمیشن ہے، اور انفارمیشن میں آمین نہیں بولتے. فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارک ربنا وتعالى. شروع کے 5 میں آمین بولنا، باقی 4 میں آمین نہیں بولنا. کیا بولنا ہے اس میں؟ لا شک فی، لا شک فی، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. صحیح ہے. یہ اگر نہیں بول سکتے تو خاموش رہنا جائے بس. اس کے بعد اگر دعائیں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ان دعاؤں میں آمین کہیے گا. ہاتھ کے سلسلے میں نے کہا تھا دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھانا نہیں اٹھانا، اس سلسلے میں ہمارے نبی سے کوئی صریح عمل وارد نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا، ایسی روایت بھی نہیں ہے. آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ایسی روایت بھی نہیں ہے. اور دعا کی قبولیت میں سے ہاتھ اٹھانا ہے، دعا کے آداب میں سے ہاتھ اٹھانا ہے. اگر کوئی بندہ وطر میں ہاتھ اٹھاتا ہے الحمدللہ، اگر ہاتھ اٹھائے بغیر کھڑے رہتا ہے چونکہ کوئی دلیل وارد نہیں ہے، اس لیے اس عمل کی بھی گنجائش ہے. بارک اللہ فیک. یہ صرف بعض لوگوں میں مشہور ہے، ایسی کوئی روایت نہیں، بلکہ 12 بجے 1 بجے کبھی بھی آپ نماز پڑھ سکتے، قرآن پڑھ سکتے. دوپہر میں جو زوال کا وقت ہے، دوپہر میں کہا گیا زوال کے وقت آپ نماز نہ پڑھے. ایک طلوع آفتاب کے وقت، وہ زوال آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت آپ نماز نہ پڑھے. جہاں تک رات کی بات ہے، پوری رات الحمدللہ آپ نماز پڑھ سکتے، قرآن پڑھ سکتے، ذکر کر سکتے. 1 منٹ بھی پوری رات یہ کام نہ کریں ایسا نہیں. الحمدللہ 12 بجے 12:05 1 بجے 1:05 کبھی بھی آپ نماز قرآن ذکر کر سکتے.
तो मौलाना जब तर्जुमा करते तो बिल्ली आ रहा है तर्जुमा ऐसा ना काम नहीं होता। बारकल्लाहु फीक। इसको हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में हम आखिर में बताएंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारी बातें हमारे घरों से खानदान से मुताल्लिक है। इसमें लोग समझते हैं कि घर से बाहर निकले अचानक काली बिल्ली अगर क्रॉस करे फिर अंदर चले जाते और बोलते हैं कि ये जो है नऊजुबिल्लाह अच्छा वक्त नहीं है। ये हिंदुओं के पास है वो शुभ घड़ी फलां घड़ी जो है वो मानते हैं, ताकि हम मुसलमान जो है बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर घड़ी और हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई घड़ी है और किसी के आड़ आने से आपके काम में कोई रुकावट नहीं होगी। कभी कभार ऐसा होता कि आप निकले पूरा यकीन था काम हो जाएगा, अचानक बिल्ली आई फिर आप आगे बढ़ गए, वहां काम नहीं हुए तो आपका अकीदा पुख्ता हो जाता। देखो बिल्कुल सही है, बड़े लोग बोल कर गए अगर बिल्ली आड़ में आ जाए तो काम नहीं होता बोलना। अल्लाह ताला आपको आजमाते हैं यहाँ पर काम जो है पूरा ना करके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। इंशाअल्लाह बकिया बातें कल हम देखते हैं। अल्लाह से हमारी दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए, हर नेमत से नवाजे, हर शर से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, दीन पर ईमान पर अल्लाह पर दर तक बाकी रखे और कदर वाली रात अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़ंब फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।